عمران خان کے ہمدرد چند ایک اور دشمن بے شمار۔ کیا فائنل کال صرف بہانہ ہے؟ کیا واقعی احتجاج نہیں ہوگا؟ عمران خان کی آخری امید بھی ختم؟ تہلکہ خیز کالم نگار ایسے زاہد اپنے کالم میں احتجاج کی فائنل کال پر عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر فائنل احتجاجی کال دے دی ہے۔ اس بار انہوں نے کسی پارٹی رہنما کے بجائے اپنی ہمشیرہ علیمہ خان کے ذریعے پارٹی کو پیغام دیا ہے کہ وہ 24 نومبر کو ملک بھر میں احتجاج کے لیے نکلیں اور اسلام آباد کی طرف چل پڑیں۔ بقول علیمہ خان کے بانی نے اس کے لیے کمیٹی بھی مقرر کی ہے اور ان کو ہدایت بھی جاری کی ہے کہ کب کہاں کیا کرنا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی کمیٹی کے ارکان کے نام ظاہر نہیں کیے جا سکتے۔ عجیب بات یہ کہ بانی نے پارٹی رہنماؤں کے بجائے علیمہ خان کے ذریعے، جنہوں نے پچھلے روز اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات کی تھی، یہ پیغام کیوں جاری کرایا؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیسی کمیٹی ہے جس میں شامل ارکان کو نہ تو فائنل کال کی تاریخ کا پتہ تھا، نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ وہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں۔ ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ احتجاج کی شروعات کہاں سے اور کس طرح ہوگی اور اس پر اٹھنے والے اخراجات کی ذمہ داری کس کی ہوگی۔ کالم نگار لکھتے ہیں کہ ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ اس فائنل احتجاج میں اور کون کون سی جماعتیں شامل ہوں گی اور شامل ہوں گی بھی یا نہیں، اور اگر کچھ شامل ہوتے بھی ہیں تو ان کی شرائط اور احتجاج کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ کیا یہ کال صرف کے پی والوں کے لیے ہے؟ کیونکہ یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ پنجاب سے نہ کسی کارکن نے پی ٹی آئی کے کسی احتجاج میں شامل ہونا ہے، نہ کسی رہنما نے شامل ہونا ہے اور نہ ہی 1 روپیہ خرچ کرنا ہے۔ پنجاب کی 12 کروڑ آبادی میں سے اگر 20,000 لوگ بھی احتجاج میں شامل ہوں تو یہ تو آٹے میں نمک سے بھی کم ہے، اور ابھی تک 5-6 ہزار سے زیادہ لوگ تو کبھی پی ٹی آئی کے پچھلے احتجاجوں میں نظر نہیں آئے۔ کے پی کے میں تمام تر دعووں اور پیسہ خرچ کرنے کے باوجود 5-6 ہزار لوگ پچھلے دنوں پی ٹی آئی کی کال پر ثوابی موٹر وے پر جمع ہو سکے جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ ایسے زاہد مزید لکھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم اور آئینی بینچز کے بعد بانی کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق کسی نے شاید ان کو یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ وہ امریکی صدر ٹرمپ سے کوئی امید نہ رکھیں کیونکہ اب وہ وقت نہیں ہے۔ امریکی صدر کو خطے کی صورتحال کے پیش نظر بانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امریکی پالیسی کے مطابق دوستی کا انحصار ضرورت پر مبنی ہوتا ہے۔ صدر ٹرمپ خود بھی کاروباری ہیں اور حالیہ الیکشن میں ان کی کامیابی ایلون مسک اور چند دیگر بڑے کاروباری افراد کے ڈالرز خرچ کرنے کی مرہون منت ہے۔ بحیثیت کاروباری افراد وہ سب نہیں چاہتے کہ صدر ٹرمپ کسی نئی جنگ میں الجھیں یا موجودہ جاری جنگوں کو طول دیا جائے۔ اس تناظر میں امریکہ اس خطے میں بھی غیر ضروری تناؤ نہیں چاہے گا، البتہ امریکہ اس ملک سے قربت اختیار کرے گا جہاں اس کو اپنا مفاد نظر آتا ہے۔ لہٰذا جس ہمدرد نے بانی پی ٹی آئی کو صدر ٹرمپ سے کوئی خاص امید وابستہ نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے وہ درست لگتا ہے۔ کالم نگار کے بقول ذرائع نے مزید کہا کہ بانی کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چند غیر جانبداروں کو چھوڑ کر کوئی پارٹی عہدیداران ان کی رہائی نہیں چاہتا۔ اسی طرح بیرون ملک پارٹی عہدیدار بھی ان کو غلط فہمی میں رکھے ہوئے ہیں، جس میں خاص طور پر صدر ٹرمپ کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور بیرون ملک سے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان اور ریاستی اداروں کے بارے میں جھوٹ پر مبنی جو مذموم مہم چلائی جا رہی ہے اس کا بھی بانی کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، مریم نواز اور خواجہ آصف جیسے لوگوں کے پیچھے آوازیں کسنے، نازیبا کلمات گاڑی پر مکے مارنے سے یہ لوگ نہ صرف اپنے آپ کو بے لباس کرتے ہیں بلکہ ان شرمناک حرکتوں کی وجہ سے بانی کو ذاتی طور پر اور پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ بانی کے نام اور پی ٹی آئی کے نعرے لگانے والے یہ بے شرم و بے حیا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بانی اور اس کی جماعت کے اصل دشمن ہیں۔ ان میں زیادہ قصوروار وہاں بیٹھے منصوبہ ساز اور سہولت کار ہیں۔ کالم نگار تجزیہ پیش کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ مختصراً یہ سمجھیے کہ بانی کے ہمدرد چند ایک اور دشمن بے شمار ہیں، اور شاید اب ان کو یہ سمجھ بھی آ گئی ہے 24 نومبر کی کال فائنل تو نہیں ہے، یہ ایک آخری حربہ ضرور ہے۔ اس کے 2 مقاصد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اب بانی چھانٹی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ان سب کو چھانٹنا ضروری ہے، لیکن بانی کی یہ کوشش اس وقت کارآمد ثابت ہوگی جب 24 نومبر آ جائے اور فائنل کال کی صدا برقرار رہے۔ دوسرا مقصد جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ بانی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات سے مکمل مایوس ہو چکے ہیں، اور جو بانی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطہ کار سمجھا جا رہا تھا جسے بانی کی امیدیں وابستہ تھیں وہ بھی ناکام ثابت ہوا، کیونکہ 2 کشتیوں کا سوار کبھی پار نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے زاہد کے مطابق اگر علیمہ خان کے الفاظ پر غور کریں تو دوسرا اور اہم مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی کی ہدایت کے مطابق مذکورہ خفیہ کمیٹی جسے بھی مناسب سمجھے مذاکرات کر سکتی ہے، اور اگر مذاکرات کے ذریعے معاملات کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو احتجاج کی کال منسوخ ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بانی پارٹی رہنماؤں سے مشوروں کو اہمیت نہیں دیں گے اور وہ حکومت سے مذاکرات چاہتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہوگا اور حکومت مذاکرات کرے گی یا نہیں۔ فائنل یہ ہے کہ فائنل کال صرف ایک بہانہ ہے، یہ احتجاج ہوتا نظر نہیں آتا۔